حرارت وصل، رائٹر ہیں میم این۔ ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ وہ آکسیجن پمپ منہ سے اتار کر الجھی ہوئی سانسوں سے اٹکتے ہوئے بولا تو اشر کمال غمزدہ چہرے سے اس کے فریاد سننے لگا۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتا اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا تو اشر کمال دونوں بڑے بھائیوں کو ایک نظر دیکھتا تھکے قدموں سے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ کے جہاں پہ آدم کمال موجود تھا، وہ سرخ آنکھوں اور غمزدہ چہرے سے دھیمے قدم اٹھاتا آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کا جان سے عزیز بھائی آنکھیں موندے پڑا تھا۔ چہرے کی رنگت خون نچڑنے کی وجہ سے سفید پڑ گئی تھی، جبکہ چند ہی گھنٹوں میں آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں۔ وہ اپنے آنسو پیتا آدم کمال کے بالکل قریب جا کھڑا ہوا تو اس کی آہٹ محسوس کرتے آدم کمال نے دھیرے سے آنکھیں کھول لی۔ تم میرے بہت پیارے بھائی ہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں بہت غور سے سننا۔ وہ آکسیجن پمپ منہ سے اتار کر الجھی ہوئی سانسوں سے اٹکتے ہوئے بولا تو اشر کمال غمزدہ چہرے سے اس کی فریاد سننے لگا۔ جیسے جیسے وہ سنتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا اور بغیر اپنے دونوں بھائیوں پر ایک بھی نظر ڈالے اسپتال سے نکلتا چلا گیا۔ طالب اور داؤد کمال نے پریشانی سے اس کی پشت کو تکا اور پھر دونوں بھائی آپریشن تھیٹر کے اندر چل دیے۔ تھوڑی دیر کے اسے جانے کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ دوبارہ کھلا تو داؤد کمال اور طالب کمال دونوں نے سر موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو اشر کمال کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے ہی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں والی سونیا جمال کہ آپ سب صرف 5 منٹ کے لیے مجھے اور سونیا کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں۔ طالب کمال کے بولنے کی دیر تھی کہ سب سے پہلے اشر کمال تیزی سے وہاں سے نکلا اور اس کے پیچھے ہی زونیا پر ایک آخری نگاہ ڈالتے داؤد کمال اور طالب کمال اس دونوں کے پیچھے نکل جانے کے بعد آدم کمال تکلیف سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو اس کے لیے سراپا محبت تھی۔ ہاں، زونیا جمال آدم کمال کے دل میں دھڑکنوں کی طرح بستی تھی۔ آدم کمال کو زونیا جمال سے بے تحاشا محبت تھی، لیکن یہ محبت اس محبت کا مقابلہ نہ کر پائی جو آدم کمال کو اشر کمال سے تھی۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ اشر کمال زونیا جمال کو عشق کرنے کی حد تک چاہتا ہے۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو جان سے عزیز بھائی ایک ہی لڑکی کی محبت میں گرفتار تھے اور اس سچ کو دونوں ہی جانتے تھے، اس راز سے دونوں ہی آشنا تھے، پر دونوں کی محبت ہی حاصل کی طلب سے پاک تھی۔ اشر کمال جانتا تھا کہ زونیا جمال آدم کمال کی دیوانی ہے، اس لیے اشر کمال نے اپنی محبت ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں ہی دفن کر دی۔ زونیا جمال کی خوشی کی خاطر اس نے اپنی محبت قربان کر دی۔ آدم کمال جانتا تھا کہ اشر کمال زونیا جمال سے عشق کرتا ہے، وہ خود بھی زونیا کو پاگل پن کی حد تک چاہتا تھا، لیکن جب اظہار کا وقت آیا تو اسے اشر کمال کی محبت کا ادراک ہو گیا اور آدم کمال نے وہیں اپنے قدم روک لیے۔ محبوبہ کی طرف بڑھتے قدموں کو بھائی کی محبت نے زنجیریں ڈال کر روک دیا۔ زونیا، یہاں میرے پاس آؤ۔ آدم کمال اس کے ساکت وجود کی طرف دیکھتا بولا تو زونیا فوراً اس کے حکم کی پیروی کرتی اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ زونیا جمال، کتنی محبت کرتی ہو تم آدم کمال سے؟ اس کے سوال پر زونیا جمال نے شکوہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو تم نہیں جانتے اس سوال کا جواب۔ مجھے تاثرات نہیں، الفاظ چاہیے زونیا، وہ تکلیف بھرے لہجے میں بولا تو زونیا اپنی نظریں اس کے چہرے پر جما گئی۔ بغیر کوئی سوال کیے آپ کی خاطر خوشی خوشی جان بھی دے سکتی ہوں۔ زونیا کے ایک جملے نے جیسے آدم کمال کو خوشنودی کی نوید سنائی تھی۔ پھر بغیر سوال کیے مرنے سے پہلے مجھ پر احسان کر دو زونیا، میری آخری خواہش پوری کر دو۔ میں اچھے سے جانتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے، شاید کچھ لمحے ہی باقی بچے ہیں بس، کیا تم ایک مرتے شخص کی خواہش پوری کرو گی زونیا؟ بغیر کوئی سوال کیے کیا تم تیار ہو کر اپنی محبت کا امتحان دینے کے لیے؟ آدم کمال کے سوال پر وہ اسپاٹ چہرے سمیت محض سر ہلا گئی۔ جاؤ جا کر سب کو بلا کر لاؤ، وہ خراب ہوتی سانسوں سمیت بولا تو زونیا کسی بے جان شے کی طرح اس کے حکم پر سر ہلاتی باہر کی طرف چل دی۔ اگلے ہی لمحے تمام افراد کمرے میں موجود تھے۔ فارا کمال اور زلیخا بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ فارا کمال روتی ہوئی تیزی سے آدم کی طرف بڑھ کر اسے لپٹ گئی۔ وہاں موجود ہر فرد جانتا تھا کہ آدم کمال سے فارا کمال کی محبت بے مثال تھی۔ اپنی تمام اولاد میں آدم کمال انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اشر، کیا تم تیار ہو؟ آدم کمال کی بات پر اشر کمال سر آنکھیں زمین پر جما کے اگلے ہی لمحے اس نے جیب میں پڑا موبائل نکالا اور کسی نمبر پر کال کی۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے جب 3-4 افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ ممی، داؤد، پلیز کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا، جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی پر ہو رہا ہے، اسے میری آخری خواہش سمجھ لیں۔ طالب، مولوی صاحب کو بولو نکاح شروع کریں۔
اس کی بات پر طالب نے آگے بڑھ کر اشر اور زونیا کو کمرے میں موجود واحد صوفے پر بٹھایا اور مولوی صاحب کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی مولوی صاحب نے سامنے بیٹھی دونوں زندہ لاشوں کو چند لمحوں میں ہی نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ نکاح ہوتے ہی مولوی اور گواہان باہر نکل گئے۔ کمرے میں سکتہ چھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر فرد خود کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جب بھائیوں کے چہرے پر کرب اور آنکھوں میں نمی تھی، وہی فارغ کمال پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ داؤد، ڈاکٹر کو بلائیں، دیکھیں ان کی سانسیں خراب ہو رہی ہیں۔ زلیخا آدم کمال کی سانسیں دیکھتے ہوئے داؤد سے بولی تو وہ تیزی سے ڈاکٹر کو بلانے باہر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹرز نے فوراً کے بعد ان سب کو کمرے سے باہر نکال چکے تھے۔ وہ سب آپریشن تھیٹر کے باہر بے جان سے کھڑے تھے۔ 2 منٹ گزرنے کے بعد ہی ڈاکٹر سرد چہرہ لیے باہر نکلا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے وہ تینوں بھائی خوفزدہ ہوئے۔ آئی ایم سوری، ہی از نو مور۔ آپریشن کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ گولی بہت نازک جگہ پر لگی تھی، پر موت نے انہیں چند لمحوں کی مہلت دے دی۔ آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلے الفاظ کمال ہاؤس کے افراد پر قیامت برپا کر گئے تھے۔ اگلے ہی پل وہ سب بے یقین ہوتے آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑے تھے، جہاں پر ان کا جان سے عزیز آدم کمال ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ داؤد کمال نے لرزتے ہاتھوں سے آدم کمال کے چہرے سے سفید چادر ہٹائی۔ وہ مضبوط مرد اگلے ہی پل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ داؤد کمال جو باپ کے مرنے پر بھی نہ رویا تھا، وہ جان سے عزیز بھائی کے مرنے پر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اشر اور طالب بھی ایک دوسرے کے گلے سے لگے آنسو بہا رہے تھے، جبکہ زلیخا چیختے چلاتی فارغ کمال کو زبردستی اپنے گلے سے لگائے۔ ان کا غم غلط کرنے میں مصروف تھی۔ صرف ایک زونیا تھی جو خشک آنکھوں اسپاٹ چہرے کے ساتھ ایک طرف کھڑی تھی۔ آدم کمال کی محبت میں آہیں بھرنے والی زونیا جمال نے آدم کمال کی موت پر ایک آنسو بھی نہ بہایا تھا۔ آدم کمال زونیا جمال کی محبت اپنے دل میں ہی دفن کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں محبت کہیں نہیں لکھی ہوتی، اور آدم کمال بھی ان بد نصیب لوگوں میں سے ایک تھا۔ اور پھر اس خوبصورت مگر مغرور شہزادے کے جنازے پر ایک دنیا نے اس کے اونچے لمبے مضبوط بھائیوں کو اس کی میت کو کندھا دیتے چھوٹے بچوں کی طرح روتے دیکھا تھا۔ ایسی جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی، فقط ایک شخص کی آنکھیں ہر تاثر اور آنسوں سے پاک تھی، وہ تھی زونیا جمال کی آنکھیں۔ اور زونیا جمال جو آدم کمال کی محبت کا امتحان دیتے، زونیا اشر کمال بن چکی تھی۔ آدم کمال کی موت کو 3 دن گزر چکے تھے۔ اس کی موت کے بعد سے کمال ہاؤس میں ایسا سکتہ چھایا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی بستا ہی نہیں۔ داؤد کمال گمسم سا اسٹڈی میں بیٹھا تھا جب ایک دم زلیخا ہانپتی ہوئی وہاں آئی۔ داؤد، جلدی چلے، دیکھیں ممی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کی بات پر داؤد ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا ہوا ممی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ زلیخا سے سوال کرتا ہوا بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے تیزی سے کمرے سے باہر نکلتے فارغ کمال کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو فارغ کمال بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے ان کے گال تھپ تھپا کر انہیں ہوش دلانے کی کوشش کی، پر وہ ویسے ہی بے سود پڑی تھی۔ داؤد کمال انہیں بازو میں تھامتا تیزی سے باہر زلیخا نکلا۔ زلیخا نے آگے بڑھتے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ انہیں بیگ سیٹ پر لٹاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا تو زلیخا پیچھے بیٹھتے ان کا سر گود میں رکھ گئے۔ ان دونوں کے درمیان جو بھی معاملات تھے، پر اس وقت زلیخا ان کا سفید پڑتا چہرہ اور بے سود حالت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسپتال پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کی وجہ پریشانی بتائی تھی۔ ٹرپ لگنے کے بعد انہیں ہوش آیا تو پھر سے رونے لگی۔ ان کا آدم کمال اس دنیا میں نہیں رہا تھا، وہ کیسے صبر کر سکتی تھی؟ ممی پلیز آپ پریشان مت ہو، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ آپ اس کے ذہانی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی منزلیں آسان کرے، رو کر اس کی روح کو تکلیف مت دیں۔ داؤد ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے بولا تو فارغ کمال اس کی بات سن کر ایک دم اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ ہاں تمہیں کیا دکھ ہوگا؟ تم سوتیلے تھے، سوتیلے ہو اور سوتیلے ہی رہو گے۔ تم کیسے میرا دکھ جان سکتے ہو؟ وہ میری اولاد تھا، میری اپنی سگی اولاد۔ تمہارا تو وہ سوتیلا بھائی تھا نا، تم تو بہت خوش ہوگی اس کی موت سے۔ فارغ کمال کے الفاظ داؤد کے سینے میں تیز دھار خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ وہ بے یقین سا بیٹھا تھا کہ یہ الفاظ فارغ کمال نے ادا کیے تھے، وہ بھی داؤد کمال کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کی لہر دوڑ گئی۔ ممی پلیز اپنے الفاظ پر غور کریں، آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ داؤد کمال نے سگا سوتیلا چھوڑ ایک باپ بن کر اپنے بھائیوں کو پالا ہے، انہیں محبت دی ہے۔ آپ کیسے داؤد کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں؟ آپ کو ذرا بھی اس سے پہلے کہ طیش میں اپنا جملہ مکمل کرتی، داؤد اسے کڑی نظروں سے دیکھتا کچھ بھی بولنے سے منع کر گیا۔ زلیخا صبر کرتی اپنے لب سی گئی، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے داؤد کو ایسے الفاظ بولنے والی
इस औरत को अच्छी खरी सुना दे। वो औरत माँ कहलाने के लायक थी ही नहीं। इसका एहसास जुलेखा को पहले दिन ही हो गया था। मैं जानता हूँ इस वक्त आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, पर प्लीज थोड़ी हिम्मत करें और सब्र से काम लें। वो खुद पर जब्त करते नजरें झुकाते नरमी से बोला और अगले ही पल फारा कमाल को सहारा देकर उठाने लगा। इनकी ट्रिप खत्म हो चुकी थी और अब उन्हें घर वापस लौटना था। वापसी का रास्ता बिल्कुल खामोशी से कटा था। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुए तो अशर और तालिब दोनों भाई बेचैनी से वहां बैठे इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। फारा कमाल को देखते दोनों भाई इनकी तरफ लपके। दाऊद कमाल ने फारा कमाल को छोड़ा तो दोनों भाई उन्हें दाएं बाएं से थाम गए। क्या हुआ मम्मी, आपकी तबीयत अब ठीक है ना? आए आप यहाँ बैठे। तालिब कमाल बेचैनी से कहता उन्हें सहारा देते सोफे पर बिठा गया। अशन का हाथ थाम कर इनके पास से बैठ गया। वो लोग एक कीमती जान को खो चुके थे, दूसरी को खोने का हौसला नहीं रखते थे। इनकी आवाजें सुनकर आज 3 दिन बाद सोनिया भी कमरे से निकल कर वहां आ गई थी। पिछले 3 दिन से इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, न खुद बाहर आ रही थी न किसी और को कमरे में दाखिल होने दे रही थी। अब तो उसको कमरे से बाहर आना ही था। आखिरकार फारा कमाल ने बचपन से उसे एक माँ की तरह पाला था। वो फारा कमाल का हाल दरियाफ्त करती वही इनकी गोद में सर रखकर नीचे कारपेट पर बैठ गई। अशर कमाल ने अजियत से अपनी दोस्त प्लस मोहब्बत की जानिब देखा जो उससे ऐसे अनजान बन गई थी जैसे जानती ही ना हो। ये चीज अशर कमाल को कितनी तकलीफ दे रही थी वो ही जानता था। मैं फ्रेश हो जाऊं। दाऊद सब पर एक नजर डालता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जुलेखा भी अगले ही लम्हे इसके पीछे चलती। वो कमरे में आई तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक दाऊद कमाल अपना सर दोनों हाथों में गिराए बैठा था। वो उसके नजदीक बैठती इसके कंधे पर अपना हाथ धर गई। दाऊद ने चेहरा उठाते नजरे को मारकर इसकी तरफ देखा और अगले ही पल इसके कंधे पर सर रख गया। जुलेखा धीरे धीरे इसके बालों को सहलाने लगी। ऐसे सोच सोच कर खुद को अजियत मत दे दाऊद। वो उसके बालों में हाथ चलाती नरमी और मोहब्बत से बोली। तो दाऊद गहरी सांस भर कर रह गया। इससे बढ़कर और क्या अजियत होगी कि आपके अपने भी आपको अपने ना लगे। वो स्पॉट लहजे में बोल रहा था, लेकिन इसके अल्फाज के साथ साथ इसके लहजे में भी गहरे दुख की छाप थी। हाँ, परेशान मत हो दाऊद, मम्मी की तो आदत है अपने अल्फाज से दूसरों को तकलीफ देना। इसकी बात पर दाऊद इसके हाथ को अपने सर से हटाता सीधा होकर बैठ गया। जुलेखा, वो मेरी माँ है। सुतेली तो मैंने कभी समझा ही नहीं उन्हें। शायद मेरी सगी माँ अगर जिंदा होती तो मैं इनको इतनी मोहब्बत और इज्जत ना देता जितनी मैंने मम्मी को दी है। मैंने अभी भी इनकी बात का बुरा नहीं माना। वो इस वक्त गहरे दुख में है और दुख में इंसान क्या बोलता है पता नहीं चलता उसे। इसकी बात पर जुलेखा अफसोस से सर हिला गई। मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात देखी है, पर इसके इनाम के तौर पर मुझे तुम मिली हो और मैं बहुत पुरसुकून और इत्मीनान से कह सकता हूँ कि कोई तो है मेरा अपना। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोलता जुलेखा का नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम कर अपने लबों से लगा गया और इसकी बात पर जुलेखा मुस्कुरा भी ना पाई। दिल जैसे एकदम वीरान सा हुआ था। घबराहट एक दम हद से सवा हुई तो वो वहां से एकदम उठ खड़ी हुई। मैं किचन का चक्कर लगाऊं, थोड़ी देर रेस्ट कर लें आप। वो दाऊद से कहती बगैर इसके जवाब का इंतजार किए कमरे से निकल गई। दाऊद कुछ सोचते हुए खुद भी कमरे से बाहर निकल गया। इसका रुख लाउंज की जानिब था जहां पर सब इकट्ठे बैठे हुए। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो उसने देखा फारा कमाल अपने कमरे की तरफ जा रही थी। जूनिया भी वहां से उठती वहां से जाने के चक्कर में थी जब दाऊद कमाल उसे रोक गया। जूनिया बेटा बात सुने। वो जूनिया को देखता बोला तो उसकी बात पर जूनिया एकदम अपनी जगह पर रुक गई। अशर, यहाँ आओ। वो सोफे पर बैठते अशर से बोला तो अशर इसके हुक्म की तामील करता इसके नजदीक चला आया। सोनिया को अपने कमरे में ले जाओ, आज ये वही रहेगी अपने शौहर के साथ। दाऊद की बात पर दोनों ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। एक की आंखों में हैरत थी और दूसरे की आंखों में हैरत के साथ साथ बेयकीनी और अजियत भी। पर असल हैरत अशर कमाल को तब हुई जब वो बगैर एक भी लफ्ज बोले खुद ही अशर के कमरे की तरफ चल दी। इसके जाने के बाद वो सवालिया नजर से दाऊद की जानिब देखने लगा। भाई, आपने ऐसा क्यों किया? जानते हैं ना वो कितनी अजियत में है अभी, ऊपर से आपका ये फैसला। इसकी बात पर दाऊद कमाल गौर से अशर की तरफ देखने लगा जिसकी हर अंदाज से बेचैनी झलक रही थी। ये कदम मैंने उसे इस अजियत से निकालने के लिए ही उठाया है। तुम इसके शौहर हो अशर, और तुम्हें ही अब अपनी बीवी को अजियत से निकाल कर उसे सुकून फराहम करना है। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। मेरे फैसले पर भरोसा रखो और अब जाओ इसके पास। दाऊद की बात पर अशर लब भींचता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसके कदमों से शिकस्त की साफ झलक रही थी। इसके जाने के बाद दाऊद सोफे पे बैठे तालिब की तरफ बढ़ा जो आंखें मूंदे सर सोफे की पूंछ से लगाए नीम तराश। दाऊद इसके करीब आकर बैठा तो तालिब भी सीधा होकर बैठ गया। अगर तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि तुम्हारी भी एक अदद ज़ौजा है जिसे पिछले 3 दिनों से अकेले फ्लैट पर छोड़ा हुआ है तुमने।
اس کی بات پر طالب نے اتنی بری شکل بنائی جتنی بنا سکتا تھا۔ بہت اچھے سے یاد ہے مجھے وہ بلا جو آپ نے میرے سر ڈال دی، لیکن میرے لیے اتنی اہم نہیں ہوئی کہ میں اپنے اتنے بڑے دکھ کو بھلا کر اس کے پاس چل دوں۔ وہ بیزاری سے بولا تو داؤد اس کی بات پر اپنی پیشانی مسل کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کس کو سنبھالے۔ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا۔ میری بات غور سے سنو طالب، وہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اور پچھلے 3 دن سے وہ اس فلیٹ میں اکیلی رہ رہی ہے، تو اس کے پاس جاؤ اور پتہ کرو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ تم اس کے شوہر ہو تو اس کا خیال رکھنا اب تم پر فرض ہے۔ اب جاؤ، اس کے پاس وقت ضائع مت کرو، کیا پتا وہ اکیلی ڈر رہی ہو۔ اس کے آخر کے الفاظ پر طالب آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ وہ نوال ہے، وہ ڈرتی نہیں بلکہ ڈرانے پر یقین رکھتی ہے۔ دکھنے میں تو نازک سی ہے، لیکن ہمت اس میں پورے مردوں والی ہے، اس لیے اس کے ڈر کی فکر تو چھوڑ ہی دیں آپ۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو اگلے ہی پل داؤد اس کے بازو کو اپنے ہاتھ میں جکڑتا اسے صوفے سے اٹھا گیا۔ جتنی بھی بہادر سہی، لیکن وہ ہے تو ایک لڑکی ہی، اور اس کے سینے میں بھی لڑکیوں والا نازک دل ہی دفن ہے۔ اب جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ داؤد اسے بولتا اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگا تو طالب کمال بھی بے بس ہوتا وہاں سے نکل گیا۔ آخر وہ کیسے داؤد کمال کی بات کو ٹال سکتا تھا؟ وہ ان کے باپ کی جگہ تھا اور اس کا حکم سب کے لیے اول ترجیح رکھتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی زونیا بیٹھ کے وسط میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے اس کی حیثیت کو سوچتے اشر کمال کا دل ایک پل کے لیے زوروں سے دھڑکا ضرور تھا۔ سونیا جمال کے لیے، جو کہ اب سونیا اشر کمال بن چکی تھی، لیکن کس شخص کی بدولت بنی تھی، یہ سوچ کر اشر کا دل ایک بار پھر سے ڈوب گیا۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا، ایسا کبھی نہیں چاہا تھا اس نے کہ وہ سونیا کی محبت کو پاتے ہوئے بھائی کو ہی کھو دے۔ وہ بھائی جو اسے جان سے عزیز تھا، وہ بھائی جس کی محبت کی خاطر اس نے اپنے عشق کی قربانی دینے کو ترجیح دی تھی۔ آدم کمال کا دکھ وہ دکھ تھا جو شاید ہمیشہ ان سب کی زندگی میں رہنا تھا۔ وہ خود کو کمپوز کرتا زونیا کی طرف پڑا، بیڈ کی طرف جاتے وہ بالکل زونیا کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا۔ زونی! اشر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دھیرے سے پکارا تو وہ گھٹنوں سے سر اٹھاتی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں کو دیکھ کر اشر تڑپ اٹھا۔ تم چاہو تو میرے کندھے پر سر رکھ کر رو سکتی ہو، میرا کندھا آج بھی حاضر ہے۔ زونیا، تم اپنے سب سے اچھے دوست کے ساتھ اپنا غم بانٹ سکتی ہو۔ اس کی بات پر زونیا نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر واپس اپنا چہرہ موڑ گئی۔ چہرہ اب بھی بالکل اسپاٹ تھا، ہر تاثر سے پاک۔ زونیا اتنی کمزور نہیں کہ کسی بے وفا کے لیے روتی پھرے۔ میں غیروں کے لیے آنسو نہیں بہایا کرتی اشر، اور اس بات سے تم اچھے سے واقف۔ اس کی بات پر اشر تڑپ کر رہ گئی۔ وہ کوئی غیر نہیں، آدم کمال تھا زونیا۔ بھیا کے متعلق ایسے کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ اتنی سخت کیسے ہو سکتی ہو زونیا تم؟ تمہارا دل تو اتنا سخت کبھی نہیں رہا۔ اشر کے الفاظ کے ساتھ اس کے لہجے میں بھی افسوس ہی افسوس تھا۔ پہلے آنکھیں دریا بن کر بہتی ہیں، پھر جب کسی کو فرق نہیں پڑتا تو انہی آنکھوں کا پانی دل پر گر کر اسے پتھر بنا ڈالتا ہے، اور پھر اس پتھر پر کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ کہتی واپس اپنی پہلی والی پوزیشن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد اشر کمرے سے نکل گیا۔ 10 منٹ کے بعد اس کے کمرے میں واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی، جسے وہ زونیا کے سامنے رکھتا خود بھی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ ہم انسان ہیں زونیا، اور انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ہی پڑتا ہے، غم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن بھوک ایک اٹل حقیقت ہے، ہمیں اپنے بھوک مٹانے کا انتظام کرنا ہی پڑتا ہے۔ بغیر ضد کیے چپ چاپ کھانا کھا لو، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ نہ جانے اس کے انداز میں ایسا کیا تھا کہ زونیا انکار کے لیے ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکی، اور چپ چاپ ہاتھ بڑھا کر کھانا کھانے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دکھانے کی خاطر خاموشی سے چند لقمے زہر مار کیے، اور پھر دونوں نے ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ ارشد برتن اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دنیا پیچھے کو گرتی بازو اپنی آنکھوں پر رکھ، نہ جانے زندگی کون سی کروٹ لینے والی تھی اب۔ یوں ہی سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں گئی اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ اشر واپس کمرے میں داخل ہوا تو زونیا سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے دروازہ بند کرتا بغیر کوئی بھی آواز پیدا کیے۔ اس کے پہلو میں ہی نیم دراز ہو گیا، پر آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ داؤد کمال کے کہنے پر طالب کمال فلیٹ پر آیا تھا۔ فلیٹ کے دروازے پہ پہنچ کر اسے یاد آیا کہ فلیٹ کی چابی تو وہ گھر ہی بھول چکا ہے۔ سر جھٹکتے اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ نوک کیا۔ 3 منٹ گزر چکے تھے مگر ابھی تک دروازہ نہیں کھلا تھا۔ تنگ آ کر وہ آخری دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا، جب ایک دم کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ ہاتھ سے دروازہ دھکیلتے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بلا سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کو نظر انداز کرتا وہ سیدھا لاؤنج کی طرف چل دیا۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھتا جھک کر اپنے شوز اتارنے لگا۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی گہری تپش محسوس کرتے اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ بلا سامنے ہی کھڑی اسے گھورنے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ نظروں ہی نظروں میں نکل جاؤ گے کیا؟ اس کی بات پر نوال اش اش کر اٹھے۔ ایسی ہڈی نگلنے کا کوئی شوق نہیں مجھے،
جو نہ ہی نکلی جا سکے اور نہ ہی اگلی۔ اپنی اصلی لاپرواہ انداز میں کہتی وہ اس کے سامنے ہی سنگل صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ اس کی زبان درازی پہ طالب کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جائے۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلتی؟ شوز ایک سائڈ پر رکھتا اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ نے زبان چلانے کے لیے عطا کی، نہ کہ منہ میں رکھ کر زنگ لگانے کے لیے۔ جواب ہمیشہ کی طرح الٹا ہی آیا تھا۔ طالب تب اٹھا۔ اس دفعہ اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ جانتا تھا کہ اس بلا کے ساتھ زبانی کلامی کم از کم وہ پورا نہیں آ سکتا۔ ایسے یوں خاموش دیکھ کر نوال کی زبان پھر سے مچلی۔ ہنسا کرے، ہنسایا کرے، یوں چوسنے جیسا منہ نہ بنایا کرے۔ اب کی دفعہ اس کی بات پر طالب کا چہرہ ایسی بدتمیزی پر تپ اٹھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر نوال بھی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگتی، اسے بازو سے تھام کر روک گئی۔ ارے ارے، ایسے کیسے بھاگے چلے جا رہے؟ ایک تو نکاح کر کے اسی وقت بھاگ گئے، اور اب اتنے دن کے بعد اگر واپس جانے کا خیال آ ہی گیا ہے تو میرا حق دینے کے بغیر اب یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے آپ۔ اس کی تیز دم کی طرح چلتی زبان کو اس وقت بریک لگی جب طالب ایک دم مڑ کر اس کے کندھے دونوں بازوں میں دبوچ۔ حق چاہیے تمہیں اپنا؟ اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی کہ نوال پل بھر کو گڑبڑا کر سرخ ہوتا چہرہ جھٹ سے نفی میں ہلا گئی۔ میں تو منہ دکھائی کی بات کر رہی تھی۔ وہ جھٹ سے بولی کہ کہیں وہ کوئی اور ہی مطلب نہ نکال لے اس کی بات۔ اپنا حق اس وقت مانگنا جب مجھے میرے حقوق دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے پہلے ایسی فضول بات نہ کرنا تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سرد لہجے میں کہتا وہ اس کے دونوں بازو چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اسے کمرے میں بد 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ کچھ سوچ کر نوال بریانی بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ بریانی کے ساتھ رائتا اور شامی کباب بنا کر فارغ ہوتی، اس کمرے کی طرف چلتی جہاں طالب موجود تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھٹکھٹایا ہی تھا کہ سامنے ہی دروازہ کھل گیا۔ طالب جب فریش ہونے کے بعد ابھی کمرے سے نکلنے والا تھا، ایک دم دروازہ کھل گیا تو سامنے ہی نوال کھڑی تھی۔ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہی سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگا تو وہ سر ہلا کے، رات ہو چکی ہے، میں نے کھانا تیار کر لی ہے، آ کر کھا لے۔ وہ اسے بولتی ہے اسی جگہ پر انتظار کیے بغیر کچن کی طرف بڑھ گئی تو طالب بھی اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ وہ جو بھی تھا بھوک تو اسے واقعی لگی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سجا رہی تھی۔ اشتہا انگیز خوشبوناک کے نتنوں سے ٹکرائی تو بھوک مزید چمک اٹھی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا تو نوال بھی اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ دونوں نے خاموشی سے اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا اور اسی خاموشی سے کھانے لگے۔ شاید طالب کی کچھ دیر پہلے کہیں بات کا اثر تھا کہ نوال کوئی فی الحال چپ بھی لگی ہوئی تھی۔ اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگے تو ہمیں اس کی تعریف کر دینی چاہیے۔ نوال کی جتاتی آواز پر طالب نے سر اٹھا کر سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ نکاح سے پہلے تمہاری تعریف کی تو تھی، بھول گئی کیا؟ اس کے جواب پر نوال شرمانے کے بجائے تپ اٹھی۔ میں اپنی نہیں بلکہ اپنے پیارے ہاتھوں سے بنائے گئے کھانے کے متعلق بات کر رہی ہوں۔ اب کی دفعہ وہ دانت پیس کر بولی تھی، ہاں میں تعریف ضرور کرتا ہوں بشرطے یہ کہ مجھے وہ چیز پسند آئے۔ وہ اسے سرتا پیر گہری نظروں سے دیکھتا بولا تو عشق کا اشارہ سمجھتی۔ وہ پل بھر میں سرخ پڑ گئی۔ میں کسی بھروسہ مند کام والی کا پتہ کر رہا ہوں جو پورا دن اور رات بھی تمہارے ساتھ یہاں گزار سکے۔ امید ہے جلد ہی اپنی کوشش میں کامیاب ٹھہروں گا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس میز پر رکھتے لاپرواہی سے بولا تو اس کی بات پر نوال الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ گھر کے کام ہی کتنے ہوتے ہیں جن کے لیے کسی کام والی کی ضرورت پڑے؟ سارا دن میں فارغ ہی ہوتی ہوں، اتنے سے کام میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ سادگی سے بولی تو طالب سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ اکیلی عورت کے اس معاشرے میں رہنا محفوظ نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں کوئی مشکل نہ ہو، اور ویسے بھی میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا یہاں۔ اس کی بات کے جواب میں نوال استہزائیہ ہنستی۔ مرد تو کہتا ہے کہ اس معاشرے میں اکیلی عورت محفوظ نہیں، مگر یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ حیرت ہے، مرد کتنے سکون سے کہہ دیتا ہے کہ مردوں کے معاشرے میں اکیلی عورت مردوں سے ہی محفوظ نہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولتی جا رہی۔ طالب پہلی بار اس کا یہ لہجہ سن رہا تھا۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں ماں باپ کو کھو دینے کے بعد در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، قدم قدم پر حوث کے پجاریوں کا سامنا کیا ہے، بہت سے موقعوں پر عزت چھن جانے کے خوف سے راتوں جاگی ہوں میں، پر اس حالات نے مجھے اتنا مضبوط ضرور کر دیا ہے کہ کسی کے سہارے کے بغیر تنہا ان بھیڑیوں کا سامنا کر سکوں اور منہ توڑ جواب دے سکوں۔ آپ سے نکاح صرف اس وجہ سے کیا کہ مجھے محسوس ہوا زندگی میں کسی مقام پر مجھے ہم سفر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کریے گا۔ قطعیت بھرے انداز میں کہتی وہ برتن اٹھانے لگی، جبکہ اس کے ایسے انداز پر طالب دنگ بیٹھا تھا۔ اسے نوال سے ایسی باتوں کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ہاں یہ سچ تھا کہ اسے نوال سے محبت نہیں تھی، پر اس لمحے اس کے گزرے ایام کا سوچتے طالب کا دل بے ساختہ اس کے لیے نرم پڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا جو سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جاتا اسے نرمی سے اپنے حصار میں قید کر کے وہ جو اپنی سنا دینے کے بعد مگن سی برتن دھو رہی تھی، اس کی مخصوص خوشبو کو قریب محسوس کرتے پلٹنے ہی لگی تھی
جب وہ اسے اپنے نرم گرم محفوظ حصار میں قید کرتا ساکت کر کے۔ میں جانتا ہوں مسز طالب کمال بہت بہادر اور مضبوط ہے، پر میرے اس دل کا کیا جو آپ کا اکیلا پن محسوس کر کے پریشان ہوتا ہے۔ کان کے قریب اس کے سرگوشی کے ساتھ اس کی پرتپش سانسیں محسوس کرتی، وہ اپنی جگہ لرز سی گئی۔ اس نے کہاں محسوس کیا تھا آج تک یہ حسار اور یہ انداز؟ جتنی بھی مضبوط صحیح پر تھی تو نازک جذبات والی لڑکی ہی نہ، پھر کیوں تنہا کر جاتے ہیں؟ شوہر سے بڑھ کر کون ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی تنہائی دور کر سکے؟ نہ جانے اس کے نرم انداز کا اثر تھا یا محفوظ حصار کا جادو کے الفاظ بے ساختہ نوال کے لبوں سے پھسلتے چلے گئے۔ میں کوشش کروں گا رات کو آپ کے پاس رک سکوں، نرمی سے کہتا، وہ جھک کر اس کی کنپٹی پر اپنی پہلی عقیدت بھری مہر ثبت کرتا، اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا۔ کچن سے باہر نکل جبکہ پیچھے وہ اپنے بے تحاشا دل پر ہاتھ رکھتی، دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ سر درد کی وجہ سے بہت جلدی کھڑا کیا، وہ کمرے میں آتے ہی چینج کیے بغیر ہی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ زلیخا زونیہ کے ساتھ کچھ وقت گزار کر کمرے میں داخل ہوئی تو داؤد کو سوتے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرے، وہ یہاں داؤد کی موجودگی سے قطعی انجان تھی۔ وہ دھیرے سے آواز پیدا کیے بغیر اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کر دی، بیڈ کی طرف بڑی اور نامحسوس انداز میں داؤد کے پیروں سے موسر نکالنے لگی۔ اس کی کوشش کے باوجود اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے پیروں پہ محسوس کرتے وہ جھٹ سے آنکھیں کھول کے، یہ کیا کر رہی ہیں حیاتی آپ؟ کتنی دفعہ منع کر چکا ہوں کہ آپ کو میرے پیروں کو ہاتھ مت لگایا کریں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ خفگی سے کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھتا، زلیخا کے ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹا کر اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام گیا۔ تھک گئے ہیں؟ زلیخا اپنا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتی اس کے گھنے بالوں میں نرمی سے چلانے لگی۔ اس کے نرم و نازک ہاتھوں کے لمس سے سکون محسوس کرتا وہ اگلے ہی پل زلیخا کی گود میں سر رکھتا آنکھیں موند گیا۔ زلیخا مسکراتی ہوئی نرمی سے اس کے بال سہلانے لگی۔ حیاتی، چند پل گزر جانے کے بعد وہ اس نے نرمی سے پکار گیا، بولی میری جان، میں سن رہی ہوں۔ وہ ہنوز اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی نرمی سے بولی، آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہماری فیملی بڑھ جانی چاہیے اور ہمیں 2 سے 3 ہو جانا چاہیے؟ اس کی گھمبیر بات پر وہ سرخ ہونے کے بجائے پیلی پڑ گئی، آنکھوں کا تاثر پل میں بتلا تھا۔ کیا ہوا؟ آج ایک دم آپ کو یہ بات کیوں محسوس ہوئی؟ نہ چاہنے کے باوجود اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی، اتنی واضح کہ اگلے ہی پل داؤد اس کی گود سے سر اٹھاتا اس کے مقابل بیٹھتا، اس کے ہاتھ پھر اپنی گرفت میں لے گیا۔ کیا ہو، میری بات آپ کو اچھی نہیں لگی کیا؟ داؤد کے سوال پر زلیخا زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش میں جٹ گئی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ آپ نے بس آج پہلی دفعہ ایسا کہا، اور وہ بھی ایک دم، تو میں بس اس نے چونک گئی۔ وہ چہرے کی زاویہ درست کرتی بولی تو داؤد اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں نے زندگی میں بہت محرومیاں دیکھی ہیں زلیخا، اور ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہے، پر اب میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی سچی خوشیاں ملیں۔ کیا ہمارا کوئی حق نہیں خوشیوں پر؟ اس کی آواز معمول سے بھاری تھی جسے محسوس کرتے زلیخا کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، وہ جب بھی ہمیں نوازے، اس کی منشا۔ اس کی سرگوشی نما آواز پر وہ سے مزید خود میں بھینچ گیا۔ اللہ کی مرضی تو واقعی چلے گی، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جان توڑ کوشش کرنی ہوگی، پھر ہی مثبت نتیجہ ملے گا نا۔ اس کی سرگوشی پر اب کی بار نہ چاہتے ہوئے زلیخا کے گال تپ اٹھے۔ بہت خراب ہو گئے ہیں داؤد آپ۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ جڑتی لجاتی ہوئی بولی تو داؤد بے ساختہ کھل کر ہنس دیا، اس کی ہنسی کی گونج محسوس کرتے زلیخا کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ آدم کمال کی موت کے بعد یہ پہلا لمحہ تھا جس میں وہ واقعی دل سے خوش ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے حصار سے نکل کر اوپر کی جانب اٹھتی داؤد کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتی اس کی کشادہ پیشانی پر عقیدت بھرا بوسہ ثبت کر گئی۔ آہا، بہت پیار آ رہا ہے آج، بس ہمیں پھر آج سے ہی کوشش شروع کر دینی چاہیے، اور مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، بس خاموش رہیں۔ وہ بہکی سی آواز میں بولا تو زلیخا نے کچھ بولنا چاہا، پر داؤد نے واقعی اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے طریقے سے خاموش کروا گیا۔ سونیا کمرے میں نہیں تھی۔ اشر کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ وہیں سے واپس پلٹتا زونی کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ اگبی لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، خاموش اور ساکت۔ اشر گہری سانس بھرتا دھیمے قدم اٹھا کر آگے بڑھتا اس کے پہلو میں ٹک گیا۔ پھر سے روئی ہو تم؟ اس کی نم آنکھیں دیکھتا تکلیف سے بول رہا تھا، وہ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ وفاداری اور مخلصی کے بدلے آپ کو آنسو کا تحفہ ہی ملا کرتا ہے۔ وہ بولی تو آواز کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھی۔ اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف بڑھنے کے لیے خود قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ تم ایک قدم اٹھاؤ، میں تمہیں 10 قدم اٹھانے میں مدد دوں گا۔ تمہاری حالت میں کیسے دیکھوں زونی؟ اشر کی بات پر وہ بغیر کوئی تاثر دیے یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ میں جانتا ہوں بھیا تمہارے دل میں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، پر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم یوں زندگی سے بیزار ہو جاؤ۔ ہماری نہیں تو ان کی روح کی تکلیف کا ہی احساس کر لو۔ جانے کس سب سے اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے تھے، میری قسمت دیکھو اشر۔ میں اسے حقیقت بتانا چاہتی تھی پر وہ میری حسرت بن کر رہ گیا۔
وہ پل بھر کرو گی، وہ میرے دل میں اب بھی موجود ہے، پر اس زخم کی طرح جو مجھے ہر لمحہ اذیت دیتا ہے۔ یہ الفاظ زبان سے ادا ہوئے تو وہی آنکھوں نے چھم 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 برسنا شروع کر دیا۔ اشر بے ساختہ اسے خود سے لگا گیا اور اگلے ہی پل وہ اس کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ وہ یوں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی کہ اشر کو محسوس ہوا اس کی تکلیف سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ بھلا اپنی محبت کو یوں بکھیرتا دیکھنا کبھی آسان رہا ہے؟ وہ آدم کمال کی موت کے بعد آج پہلی دفعہ آنسو بہا رہی تھی، یا شاید آخری دفعہ بھی، کون جانے۔ اور اس پل اشر پر انکشاف ہوا کہ کچھ چیزوں کے حصول کے لیے لمحوں نہیں صدیوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ تا قیامت اس انتظار کے لیے تیار تھا۔ وہ بغیر ایک بھی لفظ بولے محض اس کا کاندھا تھپکتے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ مسلسل روکتی ہوں اس کو شہر دل میں آنے سے، مگر وہ کوہ کن رکتا نہیں دیوار ڈھانے سے۔ بھلا کیا غم کے آنچل میں سلگتی لڑکیاں جانے، کہاں چھپتے ہیں آنسو آنچلوں میں منہ چھپانے سے۔ تجھے بھی ضبط غم کے شوق نے پتھر بنا ڈالا، تجھے دل بہت روکا رہا رسم اور راہ نبھانے سے۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ طالب جو صوفے پہ بیٹھا اپنے موبائل میں مگن تھا، نوال کے سوال پر ایک پل کچھ چونک سا کہ ہاں، وہ بلا تردد سچ بول اٹھا۔ کیا واقعی؟ دیکھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ نوال ایک دم پرجوش ہوتی بولی تو طالب نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سا اندازہ؟ طالب کے سوال پر پرجوش وہ جوش میں آتی اس کے قریب کھسک گئی۔ یہی کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے پر یقین لہجے پر طالب سر ہلا گیا۔ اور محترمہ نوال صاحبہ کو ایسا کیوں لگا؟ اس کے سوال پر نوال اپنا جواب سوچتی شرارت سے لب دبا گئی، کیونکہ آج شکل سے ہی مجنوں لگتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر بولی تو طالب نفی میں سر ہلا گیا۔ یہ بلا واقعی لا علاج تھی۔ کس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ اس کا ایک اور سوال تیار تھا۔ کرتا ہوں نہیں کرتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی سے ہی کرتا تھا۔ اس کے جواب پر نوال سر پیٹ گئی۔ تھا کیا مطلب؟ آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ لڑکی آپ کی بیوی ہے کیا؟ ہائے اللہ، اس کا مطلب میں کسی کی سوتن بن گئی ہوں۔ وہ ایک دم آخر میں چیخی تو طالب کا دل کیا اس بے وقوف بلا کا سر گھما ڈالے رو سے گھما رہی تھی۔ بے وقوف عورت، کچھ بھی بولتی ہوں، میری بیوی نہیں تھی وہ۔ اس کی بات پر نوال نے بے ساختہ شکر کا سانس لیے۔ وہ سیدھی ہو کر واپس بیٹھ گئی۔ یا اللہ، تیرا شکر تو نے مجھے کسی کی سوتن بننے سے بچا لیا۔ اچھا، تو پھر وہ کون تھی وہ؟ میرا مطلب اگر محبت تھی تو اب ساتھ کیوں نہیں؟ وہ گہری نظر طالب پر ڈالے مستفسر تھی، نہ چاہنے کے باوجود لہجے سے جلاپا جھلک رہا تھا۔ کیوں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ بولا تو لہجہ ہر جذبے سے خالی تھا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا سن کر۔ کیسے فوت ہوئی وہ؟ اس کے سوال پر طالب گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ بلا جلدی جان نہیں چھوڑنے والی تھی، اسے پکا یقین تھا اس بات کا۔ کڈنی فیل ہو گئی تھی اس کی۔ اس کے جواب پر نوال ہونٹوں کو گول کر گئی۔ او، پر انسان اتنے اپنے پیارے کے بچھڑنے پر تو بہت روتا ہے، پر میں نے تو آپ کو کبھی روتے نہیں دیکھا اس کے لیے۔ اس کے سوال پر طالب نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جس پر وہ محض پل بھر کو گڑبڑا گئی۔ جس کے لیے تم مردوں کی طرح لڑ نہ سکو، پھر اس کی خاطر عورتوں کی طرح آنسو بھی نہیں بہانے چاہیے۔ اس کا لہجہ اور الفاظ دونوں بہت گہرے تھے۔ کیا مطلب؟ نوال کا سوال پھر سے تیار۔ میری کلاس فیلو تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پر میری ممی نہیں مانی، کیونکہ وہ لڑکی بہت خوبصورت اور اچھے گھرانے کی نہیں تھی۔ پر افسوس مجھے اس کی بیماری کا پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ وہ بے تاثر لہجے میں چند الفاظ میں اپنی کہانی سمیٹ گئے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ کافی لاؤں آپ کے لیے؟ طالب نے شکر کیا کہ اس کی بات سے جان چھوٹ رہی ہے۔ اگر تمہیں مشکل نہ ہو تو ضرور۔ اس کی بات پر وہ زبردستی مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے تو بس صلاح ہی ماری تھی، پر وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا۔ چاروں ناچار نوال کو اب اٹھنا ہی پڑا۔ وہ زمانے بھر کی مضبوط لڑکی جب کچن میں جاتی ہے تو رو پڑتی ہے۔ کچن کے دروازے تک پہنچ کر وہ گنگنائی تو طالب کے لبوں کو بے ساختہ ایک پیاری سے مسکراہٹ نے چھو۔ بے وقوف لڑکی، وہ خود سے بڑبڑاتا واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سنیے سردار، میٹھی سی جھجکتی آواز پر طالب گہری سانس بھر کر رہ یقیناً اس کی نوٹنکی بیوی پھر سے کوئی نیا ڈرامہ شروع کرنے والی تھی۔ ارشاد، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ آپ نے مجھ سے کبھی پوچھا نہیں کہ کہیں شادی سے پہلے میں کسی کو پسند تو نہیں کرتی تھی؟ اس کی بات پر بے ساختہ طالب کا چہرہ سرخ پڑا۔ جو بھی تھا وہ اب اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، وہ کیسے برداشت کرتا یہ بات؟ آپ بتا دیں کہ آپ کسی کو پسند کرتی تھی شادی سے پہلے؟ جانے کی اس خدشے کے تحت وہ ایک دم پوچھ اٹھا۔ ہاں، میں شادی سے پہلے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، پر افسوس اس کی شادی ہو گئی۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی تو اس کے جواب پر جانے کیوں طالب کو ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی۔ بہت افسوس ہوا۔ وہ سر نفی میں ہلاتا بولا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے لہجے اور چہرے کے تاثرات سے کہیں بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اسے رتی برابر بھی افسوس ہوا ہے۔ ارے افسوس کیوں بھلا؟ اس کی شادی مجھ سے ہی تو ہوئی ہے۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی بولی تو طالب کی آنکھیں پھیل گئی۔ پہلے پہل تو وہ انوکھی کی طرح اسے دیکھنے لگا،
پھر جب بات سمجھ آئی تو بے ساختہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے. آخر کیا چیز تھی یہ لڑکی؟ اس کے تاثرات دیکھتی نوال گردن پیچھے کی طرف پھینکتے ہنستی ہی چلی جا رہی تھی. اس کی ہنسی کو بریک تو تب لگا جب طالب اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا. اپنی بات کی وضاحت دیجیے مسز نوال. طالب اس کے مومی وجود کی حدت محسوس کرتے لہجہ خود بخود بوجھل ہو اٹھا. کسی کیسی وضاحت؟ اسی فارم میں آتے دیکھ کر نوال کی سیٹی گم ہوئی تھی تو لہجہ بھی لڑکھڑا سا گیا. بچی تو نہ تھی جو اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبات کو نہ سمجھ پاتی. اس شیرنی کی ہمہ وقت کینچی کی طرح نان سٹاپ چلتی زبان کو لڑکھڑاتے دیکھ کر طالب اپنی بے ساختہ مرنے والی ہنسی کو چھپاتا سنجیدہ تاثر چہرے پر سجاتا اسے مزید اپنے قریب کر گیا. یہی کہ آپ شادی سے پہلے ہی اس لڑکے پر دلہار بیٹھی تھی. یہ الفاظ طالب کی زبان سے نکلتے اسے ایک الگ ہی سرور بخش گئے تھے. چاہے جانے کا احساس واقعی بہت دل فریب ہوتا ہے. یہ بات آج پتہ چلی تھی طالب کمال کو. ہاں تو کرتی تھی آپ کو پسند. پہلی نظر میں ہی آپ نوال بخش کے دل و دماغ پر پوری طرح سوار ہوتے. اس کا دل اپنی مٹھی میں قید کر گئے تھے. بزدل تھوڑی ہوں جو محبت کر کے مکر جاؤں. بھائی محبت کی ہے حق حلال والی. کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے. اگلے ہی سیکنڈ وہ اپنی فارم میں واپس آتی شروع ہو چکی تھی. پر حواس تو تب غائب ہوئے جب وہ بہت نرمی سے کسی نازک آبگینے کی طرح اسے سینے سے لگا گیا. دونوں کے دھڑکتے دلوں کی رفتار اس سنگ میل پر اچانک ہی سست پڑی تھی. یوں محسوس ہوا جیسے پزل کے دو گمشدہ ٹکڑے مل گئے. بالکل حق حلال کا شوہر ہوں میں آپ کا. بلا جھجک مجھ سے اس محبت کا اظہار کر سکتی ہیں آپ. وہ یوں سے سینے سے لگا جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے لب رکھتا بولا تو نوال سکون محس کرتی آنکھیں موند گئی. محرم کے لمس میں قدرت نے ایک الگ ہی سکون رکھا ہے جس کا اندازہ ان دونوں کو ہی اچھے سے ہو رہا تھا. سنیے جی. اس کی سریلی آواز پر بے ساختہ دھیمی آواز میں ہنس پڑا. کیا چیز تھی یہ لڑکی آخر؟ سنائیے بیگم. وہ بھی شرارت بھرے لہجے میں ہی جواب دے اٹھا جس پر نوال کھلکھلا دی. ہم دونوں اس تنہائی میں تنہا ایک دوسرے کے سینے سے لگے بیٹھے ہیں. کہیں آپ کے محبوبہ کی روح برا نہ منا جائے. وہ اس کے کالر کے بٹنوں کو چھیڑتی بولی تو اس کی بے ڈھنگی بات پر طالب نفی میں سر ہلا گیا. حق حلال کی بیوی ہے آپ میری. پہلی عورت جس کے اس قدر نزدیک آیا. میرے لیے آپ ہی سب کچھ. ہاں میں نے محبت ضرور کی تھی پر اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا جبکہ آپ کے پور پر حق رکھتا ہوں. اس کے الفاظ نوال کے کانوں میں رس کھول رہے تھے. ایسا سکون تو زندگی بھر نہ محسوس کیا تھا اس نادان نے جیسا سکون اب محسوس ہو رہا تھا. اور پھر میں سمجھوں کہ آپ مجھے اپنا شوہر مان چکے. وہ اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتا اس کی سنہری حسین آنکھوں میں دیکھتا پوچھ بیٹھا دل و جان سے. وہ پورے دل سے جواب دیتی پھر سے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تو اس کی ادا پر وہ سرشار ہو گیا. چلیے پھر تیاری باندھ لیں اپنے سرتاج کو اس کے جائز حقوق دے کر اسے سکون پہنچانے کی. وہ اسے خود میں بھیج کر وہاں سے اٹھتا اسے یوں ہی باہوں میں بھرے کمرے کی طرف پڑ گیا. وہ نیند میں تھا جب گہری نظروں کی تپش محسوس کرتا ایک دم آنکھیں کھول گیا. سامنے نظر آتا منظر دیکھتے ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں پھیلی پھر ایک دم پرسکون ہوتا مسکرا دیا. مذاق کا یہ کون سا وقت ہے میری جان. رات گہری ہو چکی ہے. آپ اب تک کیوں جاگ رہی ہیں حیاتی؟ آ کر سو جائیں. شاباش. وہ اسے پیار سے پچکارتا بولا مگر وہ سر تاثرات لیس پر پستول تھامے کھڑی رہی. ایڈوکیٹ داؤد کمال صاحب بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے حواس درست کر لیں کیونکہ نیند میں لگ رہے ہیں آپ. وہ اسپاٹ انداز میں بولی تو اس کے انداز پر داؤد کے ماتھے پر بل پڑے. وہ سیدھا ہو کر اٹھتا بیڈ سے نیچے اترا. یہ کیا مذاق ہے زلیخا اور کس انداز میں بات کر رہی ہیں مجھ سے آپ؟ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کے قریب آیا تو زلیخا کی گرفت پستول پر سخت پڑی. میری مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ہلنا مت ایڈوکیٹ. عشرت جہاں کے خلاف بنائے گئے ثبوتوں کی فائل چپ چاپ میرے حوالے کر دو ورنہ کمال ہاؤس کے چاروں طرف پہرا دیتے میرے آدمی ایک سیکنڈ میں اس گھر کے مکینوں کو بھون کر رکھ دیں گے. اس کی بات پر داؤد کمال سناٹوں کی زد میں آ چکا تھا. اس پر اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا پر نہ زمین پھٹی نہ ہی آسمان. کون ہو تم اور عشرت جہاں کو کیسے جانتی ہو؟ سرد انداز میں وہ محض یہی چند الفاظ بول پائے. عشرت جہاں کی نواسی ہوں میں زلیخا اکرام. اس ایک جملے سے کیا کیا نہ ستم ڈھایا تھا داؤد کمال پر. اتنا بڑا دھوکا اتنا بڑا فریب. اسے اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی اور پورا جال داؤد کمال کی سمجھ میں آ چکا تھا. اور تمہیں ایسا کیوں لگا زلیخا اکرام کہ میں وہ فائل اتنی آسانی سے تمہارے حوالے کر دوں گا؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے گویا ہو. اس کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی جسے محسوس کرتے زلیخا نظریں چرا کے اتنے نازک موڑ پر آ کر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی. اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں سرد پڑی اور گن پر گرفت مضبوط تر ہوئی. اگلے ہی پلٹا کی آواز سے گولی گن سے نکلتی داؤد کمال کا بازو چھو کر نکل گئی. داؤد کمال کے لبوں سے کر رہ نکلی تھی تکلیف کے مارے. میرا نشانہ بہت مضبوط ہے. اگلی بار چوکے گا نہیں بلکہ گولی سیدھا تمہارے دماغ کے آر پار ہوگی. بہتر یہی کہ شرافت سے فائل میرے حوالے کر دو. وہ اس دفعہ بولی نہیں غرائی تھی اور مرد و داؤد کمال اس کا یہ روپ دیکھ کر ہی گیا تھا. باقی کی کسر اس کے بے رحم الفاظ نے پوری کر دی تھی.
इस पिस्तौल की सारी गोलियां मेरे सीने के आर पार कर दो जुलेखा इकराम, फिर भी मैं वो फाइल तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। इसके लहजे की मजबूती पर वो जेब से मोबाइल निकाल कर एक नंबर मिला गई। अगले 2 मिनटों में फारा कमाल इनके सामने थी, जिनकी कनपटी पर एक हट्टा कट्टा आदमी पिस्तौल रखे खड़ा था। उन्हें देखकर दाऊद तड़प उठा। सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास एडवोकेट। दूसरा मिनट शुरू होते ही तुम्हारी ये जान से अजीज माँ इस तारे पानी से कूच कर जाएगी। इसके लहजे की मजबूती पर दाऊद कमाल सुर्ख आंखों समेत स्टडी की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में वो फाइल इसके हवाले कर चुका था। बहुत अक्लमंद हो, इस चीज की उम्मीद थी तुमसे, मुस्कुराकर कहती वो चंद लम्हों में ही अपने कारिंदों समेत वहां से गायब हो गई। पर कमाल हाउस पर, बल्कि दाऊद कमाल पर एक गहरी क़यामत ढा गई। दाऊद कमाल को आज मालूम हुआ था कि क़यामत से पहले भी एक क़यामत आती है, जो इंसानों पर क़यामत की तरह ही टूटती है। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के लिए। एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।